آج جو موضوع میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پہ مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں میں، پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں میں ایک بات بہت زبان زد عام ہے۔ ہم قدم قدم پہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کبھی آپ غور کریں ٹھنڈے دل سے، کمزور آدمی طاقتور کے خلاف سازش کرتا ہے، جو ویسے ہی راندہ درگاہ ہو اس کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ڈرائیور کے خلاف سازش شروع کرتے ہیں، میں اپنے کسی گارڈ کے خلاف سازش شروع کر دوں، اپنے باورچی کے خلاف، اپنے مالیوں کے خلاف میں سازش شروع کر دوں۔ کیا فضول بات ہے۔ مطلب کمزور طاقتور کے خلاف، یہ ہم انگریزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے تفصیلات بیان کی، میں آئندہ کروں گا۔ لاکھوں مربع میل اور اتنا سا جزیرہ، وہ آ کے قابض ہو گئے، مدتوں انہوں نے آپ پہ حکومت کی، ہم پہ حکومت کی، ٹھیک ہے، اچھا پھر دے بھی بہت کچھ گئے ہیں۔ اگر گورا نہ آتا تو اس پورے برِ صغیر میں آج بھی ریلوے لائن نہ ہوتی، یہ ایریگیشن سسٹم نہ ہوتا، انہوں نے آ کے میڈیکل کالجز دیے، انجینئرنگ یونیورسٹیز دیں، حتیٰ کہ جو لوکل طبی علوم تھے ان کو بھی ریگولرائز کیا، باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، طبیہ کالج دلی وغیرہ کا۔ یہ ایک شکست خوردہ ذہن کی نشانی ہے۔ اچھا دوسری بات، اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ جی وہ سازش کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اگر کسی کے دوست ہو تو کہو کہ اس کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے وہ سازش کر رہا ہے۔ اچھا اسٹریٹجی اچھی بنانے کے لیے، سازش کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہے، آپ بھی کر لو۔ فضول بات ہے، ہم اس قابل نہیں صدیوں سے مسلمان کے ان کے خلاف کیا سازش کرنی ہے، اپنے لیے خود ہی ماشاءاللہ بہت کافی ہیں۔ مدتوں ہی ڈھنگ کا انہوں نے کوئی بڑا آدمی صحیح معنوں میں پیدا کیا نہیں۔ میں بڑا آدمی سمجھتا ہوں جو لوگ ڈسکوریز کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جاتے ہیں، وہ بڑے ہیں۔ یہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، وہ شاعر ادبی کھلاڑی وغیرہ، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ دے آر جوکرز، یہ انٹرٹینرز ہیں۔ اور یہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اصل میں سازش اگر ہے تو وہ ہے کیا۔ ہمارے خلاف سازش اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پلے کیا ہے، یعنی جیسے پہلے عرض کیا، میں اپنے چوکیدار کے خلاف سازش، واٹ نان سینس۔ وہ کرنی ہوتی ہے کہ بھی آپ براہ راست نہیں نمٹ سکتے کسی بندے کے ساتھ، وہ آپ کے برابر کا ہے یا آپ سے طاقتور ہے، تو آپ کو کرو گے جی کوئی اس طرح کی کوئی حرکت۔ وہ جس کے پلے ہی کچھ نہیں، ان کے قرضوں پہ پل رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حقارت سے سعودی عربیہ سے 1 کتنے بلینز کے سرے عام گفٹ لینے کے 2 ڈھائی 3 مہینے کے بعد اس نے کہا تھا ان کی اوقات کیا ہے، کیا کہ جی ہمارے بغیر یہ چند ہفتے زندہ نہیں رہ سکتے۔ افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہاں بغلیں پہ جا رہے ہیں، جیت گئے، جیت نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں 1 کروڑ بندہ مارنا نہیں چاہتا۔ پرابلمز ہیں اور ٹائپ کے، یہ نہیں کہ مسئلہ وہ ہموار کر کے رکھتے ہیں یہ سارے پہاڑ اگر وہ چاہیں تو۔ ایک تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ ہمارے خلاف کو سازش، ہم سازش کے بھی قابل نہیں رہ گئے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لو، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ایک گلی میں اکٹھے نہیں، ورٹیکلی ہورزنٹلی ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں، طبقات میں تقسیم، زبان میری یہ، فلاں کی ذات برادری یہ، فرقہ یہ بات ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، جو لوگ ایک گلی میں اکٹھے نہیں، ان کے اندر شرح خواندگی شرمناک ہے۔ اللہ پاک نے دولت کے انبار دے دیے عربوں کو، کیا بنایا، برج العرب، کیا ہے یہ، ٹھیک ہے، کچھ پلے نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ تھا، اس سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میرے مطابق میں یہ بات کی تھی 2-3 ہفتے پہلے کہ جو بندہ سپیس پہ پہلے قابض ہو گیا وہ پوری دنیا کو بلیک میل کرے گا، اور پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کے آگے چون کر سکے۔ اس کی وجہ ہے اب جتنے مرضی بڑا لشکر لے کے لے جاؤ، ایک بندہ K2 کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، اس کا کیا بگاڑ لو گے آپ؟ جو سپیس، ہاں رب العالمین تو پھر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن انسانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہتی۔ کوئی بندہ اگر کمانڈ اور کنٹرول سپیس پہ، اچھا یہ تو پلیز اس کو سنپ کریں، اس کو سمجھائیں پیار سے،
جیسے بھی سمجھا سکتے تمہارے خلاف کیا کسی نے سازش کرنی، یہ اسرائیل سازش کرا تو فلانا سازش کرا، کوئی